ناظرین، حضرت سید محمد عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام کے ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی میں آذربائیجان کے ایک قصبے مروند میں ہوئی۔ اسی مناسبت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید محمد عثمان ہے، جبکہ آپ اپنے لقب لال شہباز قلندر سے زیادہ مشہور ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور عالم دین اور اللہ کے ولی تھے۔ سید کبیر الدین اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں صرف کیا کرتے تھے اور صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت تمہیں ایک فرزند صالح سے نوازے گا، اس کا نام محمد عثمان رکھنا، اور جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے اسے مدینہ منورہ لے کر آنا، اور پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا۔ چنانچہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو والد گرامی نے یوں ہی کیا۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حاکم مروند سید سلطان شاہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک اور عبادت گزار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ قناعت پسندی اور جود و سخا جیسی عمدہ صفات کی بھی مالک تھیں۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھے تو ایک رات والدہ ماجدہ کو خواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا یہ بیٹا اللہ رب العزت کا محبوب و برگزیدہ ولی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں کلمہ طیبہ پڑھنا اور میرا سلام کہنا۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قلندریہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کو قلندر کہا جاتا ہے۔ بر صغیر میں سلسلہ قلندریہ نے حضرت شاہ خضر رومی رحمۃ اللہ علیہ سے شہرت پائی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی طرح سرخ کنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں۔ اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ لال کے لقب سے مشہور ہو گئے، جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا ہوا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے فیضیاب ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا ہے۔ اسی بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز کیے گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی سلسلہ تعلیم والد ماجد کے زیر سایہ تکمیل پایا۔ کیونکہ آپ کے والدین تقوی و پرہیزگاری اور زیور علم سے آراستہ و پیراستہ تھے، اس لیے بچپن ہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ والوں کی محبتیں اور صحبتیں میسر آئیں، جس کے نتیجے میں فیوز و برکات اور علم دین کے گہرے نقوش آپ کی لوح قلب پر منقش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو غیر معمولی قوت حافظہ سے نوازا تھا۔ آپ نے جو ہی پڑھنے کی عمر میں قدم رکھا تو آپ کو علاقے کی مسجد میں دین اسلام کی ابتدائی تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا گیا۔ والدہ ماجدہ کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا خوب علم دین حاصل کرے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ ماجدہ کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مادرزاد ولی تھے، لہٰذا جلد ہی آپ نے قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی دینی مسائل بھی سیکھ لیے۔ 6 سال کی عمر تک دین کے چیدہ مسائل، نماز، روزہ اور طہارت کے بارے میں ضروری مسائل سے آپ کو مکمل طور پر آگاہی حاصل ہو چکی تھی۔ سعادت مند والدین کی مدنی تربیت نے قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق و جذبہ بیدار کیا تو 7 سال کی عمر میں قرآن مجید بھی حفظ کر لیا۔ اس کے بعد دیگر علوم دینیا کی تحصیل میں مصروف ہو گئے اور بہت جلد مروجہ علوم و فنون کے ساتھ عربی اور فارسی زبانوں میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ ناظرین، جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 18 سال کو پہنچی تو آپ کے والد ماجد سید کبیر الدین انتقال فرما گئے۔ ابھی والد ماجد کی وفات کا زخم تازہ تھا کہ 2 سال بعد آپ کی والدہ ماجدہ بھی دائی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ چنانچہ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید علم دین کے شوق میں گھر بار چھوڑ کر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ علم و حکمت کی دولت سمیٹتے ہوئے جب کربلا معلیٰ پہنچے تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بزرگ جس کا نام شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری تھا، اس کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور تقریباً 12 ماہ تک پیر و مرشد کے زیر سایہ سلوک کی منزلیں طے فرماتے رہے۔ پیر و مرشد حضرت سیدنا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ولایت نے جب اس بات کا مشاہدہ کیا کہ یہ اب مرید کامل بن کر طریقت کی اعلیٰ منزلیں طے کر چکے ہیں تو انہوں نے آپ کو خرقہ خلافت اور اجازت سے نوازا اور پھر خدمت دین کے لیے راہ خدا میں سفر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے چونکہ خدمت دین کے لیے کوئی خاص منزل متعین نہیں فرمائی تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ان دیکھے راستوں پر نکل کھڑے ہوئے اور شہر بشہر دین اسلام کا پیغام پہنچانے میں مصروف عمل ہو گئے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصے تک سیر و سیاحت کرتے رہے۔ دوران سیاحت بہت سے اولیاء کرام سے ملاقاتیں کی اور کئی بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دینے کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن مروند سے عراق تشریف لے گئے، وہاں سے ایران پہنچے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ یہاں حاضری کے دوران حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ چند دن نماز اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مزار مبارک پر فاتحہ کی غرض سے حاضر ہوتے رہے اور مراتب کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ایک دن آپ کو اعتکاف کا حکم ہوا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر خانقاہ رضویہ میں معتکف ہو گئے۔ یہ اعتکاف کا سلسلہ 40 دن تک جاری رہا۔ آخری ایام میں آپ کو حکم ملا کہ عراق اور حجاز مقدس میں حاضر ہوں اور وہاں سے حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ منورہ کا شرف بھی حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روحانی اجازت لینے کے بعد عراق تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی اور چند دن تک قیام فرمایا۔ پھر اپنے دادا پیر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلسلہ قادریہ کی اس بنیادی خانقاہ میں آپ نے بڑا سکون محسوس کیا اور ایسا معلوم ہوا جیسے ایک تھکا
ماندہ مسافر اپنی منزل مقصود کو پا گیا ہو۔ بارگاہ غوثیہ سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے روحانی فیوض و برکات حاصل کیے۔ وہاں جتنے دن رہے عبادات سے فراغت کے بعد مزار شریف سے متصل تلاوت اور مراقبے میں مصروف رہے اور انوار و برکات کی رونقیں حاصل فرماتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ خواب میں آپ کو پیران پیر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ خواب میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سینے سے لگایا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عثمان تم ہمارے قلندر ہو، تمہارا کام ہو چکا ہے، اب تم یہاں سے مکہ مکرمہ جاؤ اور بیت اللہ کی قربت کی سعادت حاصل کرو۔ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو آپ کے قلب میں ایک عجیب قلندرانہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ حج بیت اللہ کے لیے آپ کی بیتابیوں کا منظر بہت عجیب تھا۔ سارے قرض ادا کر دیے، امانتیں واپس کر دیں، اتنا مال ساتھ لیا جس سے زاد راہ اور سواری خریدی جا سکے۔ خدا کی قدرت کی نشانیوں کے مشاہدے کے لیے دل مضطرب تھا۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ عرفہ کا وہ دن یاد کرتے تو آپ کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اہل عرفہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے دور دراز علاقوں سے میرے پاس آئے ہیں، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کی مغفرت کر چکا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا منظر ایسا تھا جیسے سفر آخرت پر جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے، اے عثمان آج تو اس سواری پر سفر حج کر رہا ہے، تو کل سفر جنازہ کی سواری پر آخرت کا کیا توشہ اور زاد راہ رکھتا ہے، اے عثمان تو ایک دن اس میں لپیٹا جائے گا۔ پھر جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لبیک اللہم لبیک کہا تو آپ کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا اور آپ زارو قطار رونے لگ گئے۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حضرت مخدوم سید حافظ عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والہانہ محبت کا یہ حال تھا کہ آپ مسلسل گریہ وزاری فرماتے جا رہے تھے۔ کبھی اس مقام پر جا کر کھڑے ہوتے جسے باب المجید کہتے ہیں، کبھی باب جبرائیل کے پاس جاتے اور کبھی باب السلام پر کھڑے ہوتے، روضہ اطہر کو دیکھتے اور ہوش نہ رہتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 11 مہینے مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور دیار رسول کی برکتوں سے مستفیض ہوتے رہے، اور پھر اس جگہ سے آپ کو اشارہ ہوا کہ ہندوستان میں اللہ کے بندے تمہاری ملاقات کے منتظر ہیں، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مقرر فرما دیا ہے، اب وہیں جاؤ اور سندھ پنجاب کے باشندوں کو دین کی دولت سے مالا مال کرو۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قدرتی اشارے کی پوری پابندی کی اور اس پر عمل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آخری سلام اور آخری التجائیں عرض کرنے کے بعد ذی قعدہ کے شروع میں مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ قیام فرمایا، دوسرا حج ادا کیا اور پھر آپ عراق تشریف لائے۔ دربار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں پہنچ کر خانقاہ غوثیہ میں حاضری دی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر پہنچ کر سلام عرض کیا اور حکم کی تعمیل سے جو سعادت اور شرف حاصل ہوا تھا اس کے سلسلے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک سے دیر تک راز و نیاز ہوتے رہے۔ آپ نے یہ بھی عرض کیا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے بعد ہندوستان جانے کا حکم ملا ہے۔ چند روز قیام کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مستقبل کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی اور ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت عشق کی حد تک پہنچی ہوئی تھی اور یہ دولت حضرت بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حاصل ہوئی تھی۔ پہلی اور دوسری حاضری میں جتنے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں حاضر رہے، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہ کر فیوض و برکات حاصل کرتے رہے۔ دربار غوثیہ سے اجازت لینے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ عازم سندھ ہو گئے تاکہ غیبی اشارے کے مطابق عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ بغداد شریف سے سندھ کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے ایران تشریف لائے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری دی۔ یہ دوسری حاضری تھی جہاں مختصر قیام میں بہت کچھ حاصل کیا۔ اس کے بعد ایران اور اس کے اطراف میں مقیم مشائخین سے ملاقاتیں فرمائیں، سب سے فیض یاب ہوتے ہوئے اور سب کی دعائیں لیتے ہوئے مکران تشریف لائے۔ چند روز قیام فرمایا اور مکران میں خدمت اسلام کے فریضے کو انجام دینے والے بزرگوں سے ملاقات فرمائی، علماء و مشائخ سبھی کی خدمت میں حاضری دی۔ جہاں بھی گئے اور جس سے بھی ملے ہر جگہ نظر محبت سے نوازے گئے۔ بس ایک ہی خیال تھا کہ سندھ کی سرزمین پر پہنچوں اور وہ فریضہ ادا کروں جس کے لیے غیبی اشارہ ملا ہے۔ چنانچہ مشائخین کرام سے اس مقصد میں حصول کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے مکران سے روانہ ہو گئے۔ مورخین کا خیال ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے مکران کے راستے سے پیدل تشریف لائے تھے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مکران سے سندھ تشریف لائے، مگر قدرت کو ابھی یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصلی مقام سیون میں قیام پذیر ہوں۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت تھوڑے دن سندھ ٹھہرے اور پاک و ہند کے بعض نامور بزرگوں کی ارواح سے روحانی استفادہ کے لیے سندھ سے مارواڑ کی سرزمین کو طے کرتے ہوئے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اجمیر شریف تشریف لائے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40 دن تک اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کے سائے میں قیام فرمایا اور باطنی فیوض و برکات سے مالا مال ہوتے رہے۔ یہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت الہی میں مصروف رہتے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں مراقبے کی حالت میں بیٹھے رہتے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ فجر سے لے کر عصر تک سارا دن مزار مبارک کے ساتھ موجود پہاڑی تارا گڑھ پر گزارتے اور عصر کے وقت روضہ مبارک پر حاضری کے لیے آتے اور پھر فجر کی نماز تک بیدار رہ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کرتے رہتے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مراد کا کچھ حصہ یہاں سے مل گیا جسے پا کر آپ بہت خوش ہوئے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں آنے کے بعد سب سے پہلے شیخ الاسلام قطب الحق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دینے کا شرف حاصل کیا۔ یہاں پر 40 دن تک قیام کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ اس حاضری سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت فیض حاصل ہوا، آپ کو اس قدر نوازا گیا کہ آپ خوش ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے یہ باطنی اشارہ ملا کہ اب آپ کرنال میں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کریں۔ چنانچہ اسی روحانی اشارے کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے چلے اور پانی پت میں پہنچے۔ یہاں پر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک مدت تک ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اس دوران آپ نے سلوک کی اعلیٰ منازل طے کی، یہیں پر قلندری نسبت و طریقت کے اسرار و رموز بھی آپ پر ظاہر ہوئے۔ چونکہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ
भी कलंदर थे, इसलिए उन्होंने बातनी इशारे के मुताबिक हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को अपनी खसूसी तवज्जो और निगाह करम से नवाजा। कलंदराना रंग में रंगे जाने के बाद जरूरी था कि हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह किसी कलंदर की सोबत से फैज़याब होते। चुनांचे आपको हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर बहुत फैज़ हासिल हुआ। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को कलंदरी तरीकत के असरार और रमूज से आगाह किया और कश्फ व मार्फत की दौलत अता फरमाई। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने पानीपत में जितना अरसा क़याम किया मुसलसल इबादत और रियाजत में मसरूफ रहे। मुख्तलिफ बुजुर्गों से मुलाकात और उनके मज़ारात पर हाजिरी और रूहानी तालीम और तरबियत के बाद जो कुछ आपको हासिल हुआ था उसमें पानीपत की हाजिरी और हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की नजर इल्तफात ने खासा इजाफा कर दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह इक्तिसाब फैज़ से सरफराज होकर हस्बे हुक्म मुल्तान शरीफ रवाना हुए। बाज़ रिवायात के मुताबिक पानीपत से मुल्तान का सफर हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर के रास्ते से तय फरमाया था। ये भी कहा जाता है कि आप लाहौर में 40 दिन से ज्यादा मुकीम रहे। इस अरसे में आपका ज्यादातर वक्त हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गुजरता था। लाहौर से हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान तशरीफ लाए। मुल्तान में कुछ अरसा ठहरने की तरफ हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जो इशारा फरमाया था उसकी बड़ी वजह यह थी कि उस जमाने में मुल्तान शहर जलील कदर बुजुर्गों का मरकज था। उन बुजुर्गों में हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हजरत बाबा फरीद गंज शकर, हजरत जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहां गश्त और शेख सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई फरमा रहा था कि आप अपने असली मकाम पर क़याम पजीर होने से पहले सलूक और तरीकत की तमाम मंजिलें तय कर लें जिसकी सालिक और आरिफ को जरूरत होती है। चुनांचे हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इन चारों बुजुर्गों की सोबत से अच्छी तरह फैज़ उठाया और बहुत दिन इन सब हजरात के करीब रहकर इबादत और रियाजत की मनाजिल तय की और तसव्वुफ व सलूक पर भी गुफ्तगू होती रही। नाज़रीन, जिस शहर को हजरत उस्मान मरवंदी लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मस्कन बनाया ये सिंध का एक कदीमी शहर है और तारीखी अहमियत का हामिल है। सेवन शरीफ सिंध में हैदराबाद शहर के शुमाल मगरबी इलाके में कीरथर पहाड़ियों के दामन में वाक़ है। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान से सेवन तशरीफ लाए तो जिस मोहल्ले में आपका क़याम हुआ उसमें फाहिशा औरतों ने फुहाशी के अड्डे खोल रखे थे और वो लोगों को दावत गुनाह देती थीं। उस मोहल्ले के करीब ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकान में क़याम किया और उसमें बैठकर इबादत इलाही में मशगूल हो गए। उस रात जितने आदमी भी अयाशी की गर्ज से उन फाहिशा औरतों के पास गए उनमें से किसी को भी कामयाबी ना मिली। फिर इस वाक़े की शोहरत हर तरफ हो गई और हर जगह ये बात होने लगी कि फलां मोहल्ले में ये वाक़या पेश आया है। उन फाहिशा औरतों को सबसे ज्यादा फिक्र लाहक हुई क्योंकि इस तरह उनके अड्डे खत्म हो जाने का अंदेशा था। चुनांचे उन्होंने इस बारे में जुस्तजू की तो उनको मालूम हुआ कि उनके मोहल्ले में एक दरवेश बैठा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मशगूल है। वो औरतें समझ गईं कि ये जरूर इसी बुजुर्ग की वजह से हुआ है और इस बुजुर्ग ने अपनी करामत का इजहार किया है। चुनांचे तमाम फाहिशा औरतें इकट्ठी होकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी आपकी वजह से हमारा कारोबार बंद हो गया है, बराह मेहरबानी हमें माफ करें और यहाँ से चले जाएं। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उन फाहिशा औरतों से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें मालूम हुआ है कि इसी जगह पर हमारी आखिरी आरामगाह तामीर होगी, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, तुम ये जगह छोड़ दो और कहीं और जाकर रिहाइश इख्तियार कर लो। औरतों ने जब ये जवाब सुना तो वो बहुत सटपटा गईं और उस वक्त के हुक्मरान राजा जीर जी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची। राजा जीर जी शहर का हाकिम था और चौपट राजा के नाम से मशहूर था। तमाम औरतों ने अपनी फरियाद उसके गोश गुजार की और दुहाई दी। औरतों की फरियाद पर हाकिम ने अपने मुसाहिबीन और माहिरीन नजूम के साथ मशवरा किया। उन्होंने अपने तजर्बे और इल्म की मुनासबत से बताया कि औरतें ठीक कह रही हैं। उसी बुजुर्ग की वजह से औरतों का कारोबार मुतासिर हुआ है और ये वही बुजुर्ग है जिसके हाथों आपकी मौत वाक़ होगी। एक नजूमी ने चौपट राजा को याद दिलाते हुए कहा कि जिस दरवेश को आपने कत्ल करवाकर उसका गोश्त कसाब के हाथों फरोख्त करवा दिया था और फिर जब उस गोश्त को पकाकर लोगों ने खाना चाहा तो गोश्त की हर बोटी से ये आवाज आती थी, ये गोश्त मत खाओ, मेरा मुर्शिद लाल आ रहा है। मेरा ख्याल है कि ये बुजुर्ग उसी दरवेश का मुर्शिद है। हमारा मशवरा तो यह है कि उस दरवेश के गोश्त की सारी बोटियां मंगवाएं और इसके साथ सोने के साज सामान से लदा हुआ एक घोड़ा और एक रेशमी लिबास बुजुर्ग की खिदमत में नजराने के तौर पर पेश करें और बुजुर्ग से गुजारिश की जाए कि वो ये जगह छोड़कर किसी और तरफ चला जाए। अपने दरबारियों की इस तजवीज को राजा ने कबूल कर लिया और इस मकसद के लिए अपने एक वजीर की ड्यूटी लगाई जो निहायत समझदार और जीरक मामला फहम शख्स था। वजीर तोहफे ताइफ लेकर हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत मुअद्दिबाना अंदाज इख्तियार करते हुए घोड़ा और बेश कीमत रेशमी लिबास पेश कर दिया। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए और दोनों चीजों को पास ही जलती हुई आग में झोंक दिया। देखते ही देखते वो आग में गायब हो गई और उनका नामो निशान भी बाकी न रहा। वजीर ने यह मंजर देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो घबरा गया और खौफ से कांपने लगा। फौरन हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर गिर पड़ा। आप रहमतुल्लाह अलैह उससे मुखातिब हुए और इरशाद फरमाने लगे, जाओ अपने राजा से जाकर कह दो कि वो हमारे बोदला फकीर की बोटियों को देग में लेकर हमारे पास आ जाए। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म सुनते ही वजीर वापस हुआ और तमाम वाकया राजा के गोश गुजार कर दिया। राजा सुनकर कांप उठा और उसी वक्त आकर खिदमत आलिया में पेश हो गया। आपने उससे पूछा, तूने क्यों हमारे बोदला फकीर को हिंदू कसाबों के हाथ से कत्ल करवाया? राजा ने 10 बस्ता खड़े होकर अर्ज की, हुजूर बात दरअसल यह है कि मेरे कले की जनूबी जानिब एक खिड़की है। उस खिड़की में मेरी बेटी हर रोज बनाओ सिंगार करके बैठती है और बाहर का नजारा करती रहती है। काफी अरसे से उसकी यही आदत है। उस खिड़की के ऐन सामने जमीन पर बहुत सी झाड़ियां उगी हुई हैं। उन झाड़ियों में आपका फकीर भी रहता था जो अक्सर जमीन को अपनी दाढ़ी से झाड़ता रहता था और साथ ये भी कहता रहता था कि मुर्शिद लाल आता है, कब आता है और कहां से आता है। फकीर इस तरह की सदाएं अक्सर औकात बुलंद करता रहता था मगर लोगों में ये बात मशहूर हो गई थी कि फकीर मेरी बेटी पर फरिफ्ता है और इसीलिए कले की खिड़की के सामने डेरा जमाए बैठा रहता है। इस बात से मेरी दिन ब दिन रुसवाई हो रही थी। चुनांचे मैंने इस किस्से को खत्म करने की गर्ज से उस फकीर को अपने हाथ दावत पर बुला लिया, अपने हिंदू कसाबों के हवाले कर दिया। येनोदर रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदू राजा की सारी बात को गौर से सुना और फरमाया, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है और तुमने बगैर तहकीक किए हमारे बेगुनाह फकीर को कत्ल करवा दिया। मगर चूंकि तुम हिंदू हो और काफिर हो इसलिए हम तुम्हें ये मौका देते हैं कि तुम अल्लाह ताला के खौफ से डरो, सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाओ और दीन इस्लाम को कबूल कर लो। इसके साथ ही आपने बोदला फकीर को 3 मरतबा आवाज दी। उसी वक्त पास पड़ी हुई देग से बोदला फकीर जिंदा सलामत उठकर खड़ा हो गया और आपके सामने आकर 10 बस्ता खड़ा हो गया। नाज़रीन, कहा जाता है कि हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत के बायस जब बोदला फकीर जिंदा सलामत सामने आ मौजूद हुए तो उनके जिस्म के चंद हिस्सों पर गोश्त मौजूद नहीं था। इसकी वजह यह थी कि जब बोटियों से ये आवाज आई कि मत खाओ तो बाज लोगों ने इस आवाज की परवाह न की और इसको अहमियत न दी, डटाई के साथ बोटियों को खा लिया।
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان بوٹیوں کو آواز دی تو وہ ان افراد کے سروں میں سے ایک زبردست آواز کے ساتھ باہر نکلی اور بودلہ فقیر کے جسم کے جو حصے گوشت سے خالی تھے ان پر جا کر چپک گئیں۔ ان افراد کے سروں پر سفید نشانات پیدا ہو گئے جنہوں نے بوٹیاں کھائی تھیں۔ یہ داغ اس طرح سے ہیں کہ جیسے کوڑ کے داغ ہوتے ہیں۔ سندھ میں آج بھی ان افراد کی نسل کے لوگوں کے سروں پر سفید نشانات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ان کرامات کو دیکھ کر وہ فاحشہ عورتیں جو اپنی فریاد لے کر ہندو راجا کے پاس گئی تھیں اپنے مکانات کو چھوڑ کر اس علاقے سے چلی گئیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان عورتوں کے بارے میں پھر یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور نیکی کی راہ دکھائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو برے کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ برائی اور فحاشی کا یہ کاروبار ہمیشہ کے لیے ان سے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کو قبولیت کی سند عطا کی اور ان عورتوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا۔ ان کے دل نیکی کی طرف راغب ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ ہمیں توبہ کروا دیں اور ہمارے حق میں بہتری کی دعا فرمائیں، ہمیں نیکی اور اچھے اخلاق کی تلقین فرمائیں، اور ہم آپ سے اس بات پر بیعت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئی ہیں۔ عورتوں کی اس بات کو سن کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر ان کے حق میں دعائے خیر کی اور ان کو مشترکہ طور پر توبہ کروائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اس بات کی بیعت لی کہ وہ آئندہ نیک کام کریں گی اور گناہوں سے ہر ممکن طور پر بچیں گی۔ یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی کہ آپ کی دعا سے فاحشہ عورتوں کے دل کی دنیا بدل گئی اور نیکی کی طرف راغب ہو گئیں۔ انہوں نے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ عورتیں گناہوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گئیں تو اس واقعے سے زانی مردوں کو بہت بڑی پریشانی ہوئی۔ وہ تمام اکٹھے ہوئے اور آپس میں اس واقعے پر پریشانی اور بے چینی کا اظہار کیا۔ آخر ان سب نے متفقہ طور پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور کر دیا کہ آپ جادوگر ہیں اور جادو کے زور سے ہر ایک کو اپنا معتقد بنا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ سب اکٹھے ہو کر ان عورتوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے جس نے تمہارا کاروبار بند کر دیا ہے اور تمہارا ذریعہ معاش ختم کرا دیا ہے۔ جو پیشہ تم برسوں سے کرتی چلی آ رہی ہو اس سے تمہیں ہٹا کر رکھ دیا ہے۔ غرض اس طرح کی باتوں سے ان مردوں نے عورتوں کے ایمان کو متزلزل کرنے اور ان کو راہ حق سے ہٹانے اور برائی کی طرف دوبارہ مائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر چونکہ یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی دعا اور کرامت کا اثر تھا کہ ان مردوں کے ورغلانے اور سمجھانے کے باوجود بھی عورتوں نے ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی اور کسی طرح بھی ان کے جھانسے میں نہ آئیں، کیونکہ وہ پکی اور سچی توبہ کر چکی تھیں، اس لیے توبہ توڑنے پر راضی نہ ہوئیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو ان مردوں کی صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور یکسوئی کے ساتھ دعا فرمائی۔ بارگاہ الہی سے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور وہ لوگ جو ہنگامہ آرائی اور فساد کرنے کے لیے آئے تھے اور عورتوں کو زبردستی اپنے ارادوں کی بھیڑ چڑھانا چاہتے تھے، اسی وقت جب کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا فرما رہے تھے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جذبہ پیدا فرما دیا، ان کے دلوں کی کیفیت بدل گئی اور وہ برائی سے بھلائی کی طرف پلٹ آئے۔ وہ تمام کے تمام حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور گڑ گڑا کر معافی کے خواستگار ہوئے۔ پھر وہ توبہ کرنے لگے کہ آئندہ کبھی برے کاموں کی طرف رغبت نہیں کریں گے اور ہمیں نیکی کی تلقین فرمائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں وضو کروا کر توبہ کروائی۔ ان سب نے سچے دل کے ساتھ برائیوں سے توبہ کی۔ پھر آپ نے ان کو اسلام کے سچے اصولوں اور عقائد کے بارے میں آگاہی دی۔ وہ لوگ جو پہلے بدکاری کرنے کی طاق میں رہتے تھے توبہ کرنے کے بعد راہ راست پر آ گئے، ہر طرف نیکی اور بھلائی کا بول بالا ہو گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعا کی قبولیت دیکھی تو سجدہ شکر ادا کیا اور کافی دیر تک سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں سر بسجود رہے اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جائے قیام کے بارے میں جو واقعہ پیش آیا تھا تو اس واقعے کی شہرت سے اس علاقے میں شور مچ گیا جس جگہ پر فاحشہ عورتوں کے اڈے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ ان تمام اڈوں کو گرا دو۔ خادموں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی تو اس پر زمین کا مالک جو نہایت بدتمیز اور بد دماغ انسان تھا، اس نے اس کارروائی کے خلاف آگ بگولا ہو کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کرنا چاہا اور آپ کو خوب برا بھلا کہا۔ وہ اچانک آگے بڑھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے اپنے عصا مبارک سے اس کو ٹھوکر لگائی۔ عصا لگتے ہی وہ بدبخت زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد مر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مریدین سے فرمایا، ایک گڑھا کھود کر اس کتے کو دفن کر دو۔ فقراء نے ایسا ہی کیا اور گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ اس بدبخت کے ساتھیوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہاں سے بھاگے اور اپنے حاکم راجا جیت جی کے پاس فریاد لے کر پہنچے اور دہائی دی۔ راجا پہلے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اپنے دل میں کدورت رکھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب تو اچھا خاصا بہانہ ہاتھ آ گیا ہے، کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے خلاف کارروائی کی جائے اور بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ وہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تمام کام چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہوا اور حکم دیا کہ زمیندار کے قتل کے الزام میں آپ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راجا اس کام کے لیے بذات خود فوج لے کر روانہ ہوا تاکہ آپ کو گرفتار کرے۔ چنانچہ جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ سے زمیندار کے قتل کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ ہم نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا، البتہ ایک باولا کتا جو ہمیں کاٹنے کے لیے آیا تھا اسے ضرور مارا ہے اور اسے ہم نے ان لوگوں کے سامنے یہاں زمین میں دفن کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سنا تو زمیندار کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ اس قلندر نے ایک انسان کا خون کر دیا ہے۔ انہوں نے یک زبان ہو کر راجا سے کہا کہ یہ فقیر جھوٹ بولتا ہے، اس نے زمیندار کو اپنی لاٹھی سے مار کر ہلاک کیا ہے اور ہمارے سامنے لاش کو اسی گڑھے میں دفن کر دیا ہے۔ اس پر راجا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر بولا، اگر اس گڑھے میں سے زمیندار کی لاش نکلی تو تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ چنانچہ فوری طور پر گڑھا کھدوایا گیا تو یہ دیکھ کر سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ گڑھے میں ایک سیاہ کتا مرا ہوا پڑا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر کرامات دیکھنے کے باوجود چوپڑ راجا کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اس کے دل کی کدورت دور نہ ہوئی اور وہ بدستور آپ کے خلاف ہی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس راجا کے قلعے کے پاس ہی جس جگہ پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا بودلہ فقیر بیٹھا کرتا تھا وہیں پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ راجا کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی، مگر وہ حاکم شہر ہوتے ہوئے بھی آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اتنی جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ایک روز اس نے یہ حرکت کی کہ بلی کو ذبح کر کے اس کا سالن پکوایا اور روٹیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس کا مقصد تو آپ کو تنگ کرنا تھا اور اپنے آپ کو تسکین پہنچانا تھا۔ چنانچہ جب سالن اور روٹیاں آپ کے سامنے پیش کی گئیں تو سالن کی بوٹیوں میں سے اس طرح کی آواز آنے لگی جیسے بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر جلال میں آ گئے اور جلالی حالت میں ارشاد فرمایا،
یہ کافر ابھی تک راہ راست پر نہیں آیا اور ایمان قبول نہیں کیا۔ اتنا کہتے ہی آپ نے سالن والا برتن الٹا کیا تو راجا کا تمام کلا الٹا ہو گیا۔ یہ کلا اسی حالت میں اب بھی موجود ہے اور محکمہ آثار قدیمہ کے زیر انتظام ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت بھی عقیدت مندوں میں بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیون شریف میں صاحب کرامت ولی اللہ کے طور پر خوب جانے جاتے تھے۔ بے شمار لوگ آپ کی عقیدت مندوں میں شامل تھے اور آپ سے فیض حاصل کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس قدر شدید قحط پڑا کہ لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ کھانے کی کوئی چیز دور دور تک دکھائی نہیں دیتی تھی، بارشیں ہونا بند ہو گئیں، نہریں خشک ہو گئیں، جو پانی تھا وہ بھی زیر زمین چلا گیا، کنویں سوکھ گئے، پانی کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس قدر خوفناک قحط تھا کہ زندہ بچنے کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی تھی، ہر کوئی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا تھا۔ آخرکار علاقے کے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے گرد جمع ہو گئے اور آہوزاری کرتے ہوئے دعائی دینے لگے۔ آپ نے لوگوں کا شور سنا تو اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ سے لوگوں کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ آپ نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کی دعا مانگتا ہوں، تم سب بآواز بلند آمین کہتے جانا۔ لوگ فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ آپ نے بھی قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا کے لیے دستے مبارک دراز کیے اور بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگنا شروع کر دی۔ ابھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ کر اپنے حجرہ مبارک میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور باران رحمت نازل فرمائی۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کے طفیل لوگوں کو قحط کے عذاب سے نجات دی، ان پر خوشحالی اور شادابی کے دروازے کھول دیے۔ لوگوں نے اس خوشی میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے مبارک پر حاضری دی اور خوشی کا بھرپور اظہار کیا۔ کھانے پکائے گئے جو غرباء اور مساکین میں تقسیم کیے گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی ایک محفل منعقد کی جو رات گئے تک جاری رہی۔ اس میں لوگوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت یہ بھی بڑی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان اور آواز میں اس قدر تاثیر پیدا فرمائی تھی کہ آپ کا بیان لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا۔ لوگ آپ کا بیان اس قدر توجہ اور یکسوئی سے سنتے تھے کہ ایک سکوت سا طاری ہو جاتا تھا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نماز کی امامت بہت کم کرواتے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ علماء کرام میں سے کوئی امامت کروائے۔ جمعۃ المبارک کے خطبے کا خاص طور پر اہتمام فرماتے۔ سیوستان میں قیام کے دوران دور دور سے لوگ آپ کا خطبہ جمعہ سننے کے لیے ذوق و شوق سے آتے تھے۔ آپ کے واعظ کی شہرت دور دراز تک تھی۔ صرف جمعہ کے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے شوق و ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعہ کے خطبے کے ساتھ ساتھ امامت کے فرائض بھی خود ادا فرماتے تھے۔ ناظرین، جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قلندری لباس پہنا تو ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں تبلیغ دین کی غرض سے پھرنا شروع کر دیا۔ بہت سے مقامات پر آپ کی کرامات کا ظہور بھی ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر شیر کی سواری کیا کرتے تھے اور ایک سیاہ رنگت کا سانپ چابک کی طرح ہاتھ میں پکڑے رکھتے تھے۔ اسی حالت میں پھرتے پھراتے ایک دن آپ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے مبارک پر پہنچے اور ان کے مہمان بن گئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خوب خاطر مدارت کی اور بہت عزت و احترام سے پیش آئے۔ جب آپ کھانا تناول فرما چکے تو حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا شیر اور سانپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہمارا شیر گائے اور سانپ مرغی کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے شیر کو گائے کے باڑے میں اور سانپ کو مرغے کے ڈربے میں بھیجنے کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیر گائے کی طرف اور سانپ مرغ کی طرف بھیج دیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کرامت دکھانے کی غرض سے ایک اشارہ کیا جس پر گائے شیر کو اور مرغ سانپ کو کھا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے شیر اور سانپ کو طلب فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کی ضمانت تو زمین بھی نہیں کھاتی، امانتیں واپس کر دی جائیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کی بات سنی تو کوئی جواب نہ دیا اور گائے اور مرغ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور شیر اور سانپ کو آواز دے کر پکارا تو آپ کو آواز دیتے ہی دونوں گائے اور مرغ کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر نکل آئے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قیام مستقل طور پر سیون شریف میں رکھا تھا، لیکن اسلام کی تبلیغ کرنے اور لوگوں کو راہ ہدایت کی دعوت دینے کے سلسلے میں ارد گرد کے دیہات میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ جہاں بھی جاتے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے مختصر سا خطاب فرماتے اور پھر ان کو دعوت حق دیتے تھے۔ آپ کا باز لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا اور بہت سے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے، برائیوں اور گناہوں سے تائب ہو کر نیکی اور بھلائی کے راستے پر چل نکلتے۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سیون شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ اس گاؤں کے لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے، دین سے سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی میں پیش رہتے تھے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کو جا کر سیدھی راہ دکھاتے اور گناہوں سے منہ موڑ کر نیکی اور بھلائی کی طرف رغبت دلاتے۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں میں تشریف لے گئے۔ آپ کی آمد سے پہلے بھی بہت سے نیک بندوں نے اس گاؤں میں آ کر گاؤں والوں کو نیکی کی تلقین کی تھی، انہیں راہ نجات کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں کے دلوں پر کسی قسم کے واضح نصیحت کا ذرا بھر بھی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ واضح نصیحت کرنے والوں کو ایذا پہنچا کر گاؤں سے چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ایسے سرکش اور باغی قسم کے لوگوں کو سمجھانے کی خاطر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے، مگر ان لوگوں نے آپ کی بات پر بھی دھیان نہ دیا اور آپ کو واپس چلے جانا پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ممکن طریقے سے گاؤں والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، پیار و محبت، اخلاق و مربت، نرمی و خوشگفتاری، غرض کہ آپ نے ہر تدبیر سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بار بار ان کو سمجھاتے رہے، انہیں راہ نجات کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے بالکل بھی پرواہ نہ کی۔ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طرح سے انہیں دعوت دے کر دیکھ لیا اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا تو آپ جلال میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے تباہی کی درخواست کی۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھیں کہ آپ کو خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ اس گاؤں میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں انہیں حکم دیں کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ چنانچہ خواب کے اشارے کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس گاؤں میں اعلان کروا دیا
کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھروں سے باہر آ جائیں۔ اس اعلان کے سنتے ہی جو اہل ایمان تھے وہ اپنے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ تمام اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ایسے شرارتی قسم کے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں بری طرح پھنس چکے تھے، وہ اس بات کو مذاق سمجھ رہے تھے اور لوگوں کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب کچھ ہمیں ڈرانے کی غرض سے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم حضرت لال شہباز قلندر کے کہنے کے مطابق عمل کریں اور اس کی پیروی اختیار کریں۔ یہ لوگ اسی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آخر رات کا پیر شروع ہو گیا۔ شر پسند لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور جا کر سو گئے۔ ابھی آدھی رات ہی گزری تھی کہ اچانک زلزلے کے زبردست جھٹکے آنا شروع ہو گئے۔ سوئے ہوئے لوگ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے گھروں سے نکل کر بھاگنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن باہر نکلنے میں انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر الٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں ہی دب کر مر گئے۔ اس طرح تمام بدکردار لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ ناظرین، سیون شریف میں قیام کے دوران حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں ایک گلوبند رہتا تھا جو پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلوبند کے وزن سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات محلہ کانوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردے کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جایا کرتی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب اس گلی میں آ کر بیٹھے تو اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھتی رہتی تھی۔ آپ نے اس عورت کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ کے گلے میں گلوبند پڑا رہتا تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت ٹھیک طرح سے آپ کے چہرے کی زیارت نہ کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا اور وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ ہو سکی۔ آخرکار ایک دن وہ اس قدر بےتاب ہوئی کہ اس نے کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ کر گر پڑی۔ اب زمین پر پڑے ہوئے اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا دیدار کر لیا۔ دیدار کرتے ہی اس کے روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ پھر اس واقعے کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی۔ لوگ بھاگے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ باوجود کوشش کے لاش کو اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر وہ لوگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑے اور لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا اگر تم سچے دل سے اس نیت کے ساتھ اسے اٹھاؤ کہ تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو گے تو پھر تم اسے اٹھا سکو گے، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کیا کہ وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلے میں پڑے دروازے کے قریب اسے دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں پر موجود ہے اور جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ کرامات کے اظہار کے نتیجے میں بے شمار لوگوں کو آپ نے راہ نجات پر چلایا اور راہ حق پر گامزن کیا۔ آپ کی یہ کرامت بھی کافی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ کے صحن میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ اس جگہ پر کافی دھوپ تھی اور کوئی سایہ نہیں تھا۔ دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ کے چند مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ کچھ مدت کے بعد یہاں پر سایہ ہو جائے اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو راحت نصیب ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب وضو سے فارغ ہوئے تو اپنے ایک عقیدت مند کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مسواک کو اسی جگہ پر زمین میں تھوڑی سی دبا کر کھڑی کر دو۔ عقیدت مند نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے مسواک کو زمین میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ اگلے ہی دن مسواک میں ہری شاخیں نمودار ہو گئیں اور چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور پھر ایک سایہ دار درخت بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں موجود رہے اس درخت کی نشو و نما ہوتی رہی اور یہ درخت بڑھتا اور پھیلتا رہا۔ لوگ اس درخت کے سائے سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ جس روز آپ کا وصال ہوا تو درخت نے خود بخود سوکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح درخت ہرا بھرا رہے، اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے رہے، لیکن سب کچھ بے سود ہی رہا۔ درخت مسلسل سوکھتا گیا اور چند دنوں میں ہی اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اس درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ درخت موجود رہا کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے۔ اس درخت پر سوائے گھنی شاخوں اور ہرے بھرے پتوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ اس درخت پر پھول لگتے تھے اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا پھل لگتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا بھی بہت شہرہ تھا کہ اگر کسی آسیب زدہ کو آپ کی خدمت میں لایا جاتا تو اس کے نزدیک جا کر بلند آواز سے اس مریض کا نام لیتے تھے، پھر چند منٹوں کے لیے اپنی نظریں آسیب زدہ پر جما دیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر تک اسی طرح اپنی نظریں مریض پر گاڑے رکھتے حتیٰ کہ مریض بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مریض آسیب کے اثر سے چھوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مریض کے لوائقین سے فرماتے کہ اس کو بکری کا دودھ پلایا جائے۔ جب مریض کو بکری کا دودھ پلایا جاتا تو مریض کو ایسے معلوم ہوتا جیسے گویا اس پر کبھی آسیب کا اثر ہوا ہی نہیں تھا۔ مریض تندرست حالت میں خوش و خرم آپ کی خانقاہ سے واپس جاتا۔ اس قسم کے لاتعداد مریضوں کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظر عنایت سے ٹھیک کیا۔ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی اس کرامت کا اثر جاری و ساری ہے۔ آج بھی اگر کوئی آسیب زدہ آپ کی درگاہ شریف پر چند یوم قیام کر کے آپ کے وسیلہ جمیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے شفائے کاملہ نصیب ہوتی ہے۔ آسیب کا اثر جاتا رہتا ہے اور وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ روٹی پکا رہے تھے کہ اسی دوران شہر کا قاضی ادھر سے گزرا۔ اس نے جب آپ کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ روٹی پکا رہے ہیں۔ آپ نے قاضی کی بات سنی تو اسی وقت روٹی کو آگ میں دبا دیا اور خود اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ کر مراقبے میں بیٹھ گئے۔ جب رمضان المبارک کا سارا مہینہ گزر گیا اور عید الفطر کا روز آ گیا تو قاضی ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس سے گزرا۔ اس نے اسی طرح آپ کو عبادت میں مشغول دیکھا تو کہنے لگا یا حضرت رمضان المبارک کا مہینہ تو اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمانے لگے پھر تو اب ہماری روٹی بھی پک گئی ہوگی۔ اتنا کہتے ہی آپ نے آگ میں سے روٹی نکالی تو وہ اسی حالت میں تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں انسانوں کے علاوہ پرندے بھی حاضری کا شرف حاصل کیا کرتے تھے اور آپ کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ کے ساتھ ہی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی جس پر صبح شام ہزاروں پرندے دور دراز سے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ہر ایک پرندہ اپنی اپنی بولی بول رہا ہوتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ان کے خورد و نوش کا انتظام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز صبح شام ان پرندوں کو دانا ڈالتے تھے۔ اس دوران بہت سے پرندے دیوار سے اڑ کر آپ کے جسم پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب آپ زمین پر دانا ڈال دیتے تو وہ تمام پرندے دانا کھانے میں مشغول ہو جاتے۔ ساری زندگی پرندوں کی یہ مہمان نوازی آپ کا معمول رہی اور اس میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ افطار میں کافی وقت تھا، چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لانے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو کوئی جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، آپ اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں تھوڑا سا معاوضہ لے کر دستی چکی سے گندم پیس دیا کرتی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس مقصد کے لیے پھرتے پھراتے ایک گھر کے پاس پہنچے، جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی اور آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ حالانکہ شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ وہ عورت بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی اور وہ عورت گندم پیسنے لگی۔ کیونکہ اس کی نیت بری تھی اس لیے وہ للچائی ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی طرف بالکل بھی توجہ نہ فرمائی اور سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی ہوئی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عورت کی اس بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں پر چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت چونکہ بدقماش اور بد کردار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اور تمہارے لیے اپنے خاندان کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے۔ میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت نہ دلاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک معصوم عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے، اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، اسے نیکی کی راہ دکھا رہے تھے اور اسے صراط مستقیم سمجھا رہے تھے۔ لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا اور وہ اپنی شیطانی ہوس میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کہہ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ عورت کا شور و غل سن کر ارد گرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے آئے اور ایک مجمع سا اکٹھا ہو گیا۔ سب عورت سے پوچھنے لگے کیا ماجرا ہے۔ وہ بتانے لگی کہ یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ لوگ اس عورت کی بات سن کر دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے۔ وہاں پر قاضی نے عورت سے اصل صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی۔ اب قاضی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر ایک عجیب طرح کا روب و دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک انسان ہے، کیونکہ چہرے سے ہی آپ کی شرافت ٹپک رہی تھی۔ اس لیے قاضی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ سے کہا، اے نیک انسان، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ الزام ایسا ہے کہ اس کے رد میں سوائے گواہ پیش کرنے کے اور کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی ممکن نہیں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان اور تسلی سے جواب دیا اور کہا، قاضی محترم، عیوب و نقائص سے پاک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات پر بضد ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ شیرخوار بچہ ہے جو اس وقت اپنے والد کی گود میں موجود ہے، اور یہ اس وقت پنگوڑے میں پڑا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی وہاں پر موجود تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے اور قاضی بھی کہنے لگا، اے شخص، کیا کبھی کسی شیرخوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بڑا گھٹیا الزام عائد کیا ہے۔ اس وقت اس کا شیرخوار بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا، اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا تھا۔ قاضی آپ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تمام حاضرین بھی دم بخود کھڑے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بچے سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، اے معصوم، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے ایام طفولیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس خدائے وحدہ لا شریک کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ملاحظہ فرمائیں کہ وہ شیرخوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا اور بآواز بلند بولا۔ بچے نے کہا، یہ شخص جو کچھ بھی فرما رہا ہے بالکل سچ فرما رہا ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، اصل خطاوار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے۔ قاضی صاحب اس بات سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے بھی اب برائی کی پٹی اتر چکی تھی اور وہ بھی اپنے کیے پر پشیمان ہوئی۔ اس نے آپ سے معافی مانگی اور اس عورت نے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی۔ ناظرین، جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو ہدایات دے کر مراقبے میں بیٹھ گئے اور اسی حالت میں وصال فرمایا۔ آپ کو غسل دے کر وہیں دفن کیا گیا جہاں آپ نے سب سے پہلے تکیہ بنایا تھا۔ آپ کے دریائے فیض سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے، لیکن آپ کے خاص طالب عبداللہ شاہ ابدال، سکندر بودلو بہار، سید میر کلام، سید علی سرمست اور سید عبد الوہاب ہیں۔